मुबारक वाइस ऑफिशियल एक इस्लामी चैनल है जिसमें आपको मिलेगा दर्स कुरान, दर्स हदीस, सीरतुन नबी, सीरत सहाबा व अहले बैत, बुनियादी शरई अहकाम व मसाइल और भी बहुत कुछ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجله وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. صدق الله العظيم. الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور بنا دیا اس نے ظلمات اور نور، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا اس کے برابر کرتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو گارے سے، ثم قضى اجلا، پھر تمہارے لیے وقت مقرر کر دیا، واجل مسمى عنده، اور اس کے پاس وقت مقرر شدہ ہے، ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں ہے اور وہ زمین میں ہے، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ، جانتا ہے تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کو، وَجَهْرَكُمْ، اور تمہاری ظاہر چیزوں کو، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ سورہ المائدہ 7ویں پارے کے اندر یہ وہ صورت ہے جو الحمد سے شروع ہو رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کے بعد یہ 7ویں پارے کے اندر یہ صورت ہے جو الحمد سے شروع ہو رہی ہے، اور چند ایک صورتیں ہیں جو الحمد سے شروع ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جب صورت نازل ہوئی، اور یہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جو بیک وقت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں سوائے چند آیات کے، باقی تو پورا قرآن مجید ٹکڑے ٹکڑے کی صورت میں نازل ہوا، کبھی کوئی آیت، کبھی چند ایک آیات، کبھی چھوٹی صورتیں، مکمل ایک بڑی صورت، سورہ نام بڑی صورت ہے، تو یہ مکمل نازل ہوئی ہے سوائے چند ایک آیات کے مکہ مکرمہ میں۔ اور آتا ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کے آئے، تو حضرت جبرائیل کے ساتھ اس صورت کی اس میں اس کی حفاظت کے لیے، یا اس کی کیا کہیں پروٹوکول کے لیے 70,000 فرشتے نازل ہوئے تھے، اس صورت کے پروٹوکول کے لیے، اتنی عظیم و شان یہ صورت ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے کائنات کی تخلیق کو بیان کیا ہے، انسان کی تخلیق کو بیان کیا ہے، اور اس صورت کا جو مبدا اور معاد ہے، موضوع ہے، وہ توحید ہے، رسالت ہے، اور قیامت کے دن ہے۔ یہاں انسان کو اس کی پیدائش کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انسان تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کو تو گار مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ گار مٹی سے بنانے کا کیا مقصد ہے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ روندے جانے والی چیز کیا ہے؟ وہ مٹی ہے، سب سے زیادہ روندے جانے والی۔ انسان بھی اسی کے اوپر چل رہے ہیں، جانور بھی اسی کے اوپر چل رہے ہیں، پونچھ سے اس کو روند رہے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی اسی زمین کے اوپر چلتے ہیں۔ تو انسان کی جو تخلیق ہے نا، انسان کی جو اصل ہے، یہی وہ چیز ہے جس کو ہر چیز روند رہی ہے۔ تو انسان کو تکبر بالکل نہیں جچتا، جو پیدا ایسی چیز سے ہوا جس کو ہر چیز روند رہی ہے، پھر بھی تکبر کرے، پھر بھی اکڑ کرے، پھر بھی اللہ کا شریک کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، تو یہ انسان کو ذرا بھی نہیں، یہ بات نہیں جچتی ہے، ذرا بھی زیب نہیں دیتی ہے۔ یہاں انہی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ 7 آسمان ہے اور زمین ہے۔ زمین کتنی، آسمانوں کے بارے میں تو سماوات کا لفظ قرآن میں آتا ہے، سما بھی آتا ہے، سماوات بھی آتا ہے، 7 آسمان ہیں، اوپر تلے 7 آسمان ہیں۔ ہمارا جو یہ جو دنیا کا آسمان ہے، اس کا جو زمین سے فاصلہ ہے یہ 500 سال کا، 500 سال نوری جو سال جس کو بولتے ہیں، یعنی روشنی کی رفتار سے جب کوئی ایک ایسی گاڑی اگر ایجاد ہو جائے، ابھی تک تو ایجاد نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی آئندہ کوئی ایسا چانس نظر آتے ہے کہ ایسی کوئی اسپیس شٹل ایجاد ہو جائے جو روشنی کے حساب سے چلے۔ اب سورج یہاں سے زمین سے 9 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے، 9 کروڑ میل۔ اب یہاں سے کراچی صرف 1100 کلومیٹر ہے، 1100، پھر بھی ہمیں وہاں پہنچتے ہوئے 20 گھنٹے 24 گھنٹے درکار ہے وہاں تک جانے کے لیے۔ اگر ہوائی جہاز کے ذریعے سے جائے تو 2 گھنٹے ضروری ہے، لیکن یہ جو سورج یہاں سے ہے 9 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے، 9 کروڑ میل۔ تو پھر بھی اتنا دور ہونے کے باوجود بھی اس کی روشنی 1 منٹ 8 سیکنڈ میں، میرے خیال میں اتنا ہی ہے، 1 منٹ 8 سیکنڈ میں یا 8 منٹ میں پہنچتی ہے زمین پر۔ اتنی تیز رفتار، 9 کروڑ میل کا فاصلہ، اور چند ایک منٹ میں اس کی روشنی زمین پر پہنچتی ہے۔ تو اتنی تیز سواری ہو جس طرح کی یہ روشنی کی سپیڈ ہے، تو اس سواری پر اگر کوئی سوار ہو جائے تو پہلے آسمان تک پہنچنے کے لیے اس کو 500 سال چاہیے۔ نہ وہ گاڑی بچے گی، نہ گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا انسان بچے گا، 500 سال کسی کی زندگی ہے ہی نہیں۔ تو پھر اس کے اوپر
दूसरा आसमान, फिर उसके ऊपर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवां, और एक दूसरे से इतना ज़्यादा बड़ा। ये ज़मीन पहले आसमान के मुकाबले में ज़रा भी हैसियत, एक जो ज़र्रा होता है ना, ज़र्रा, हम तो मिसाल देते हैं कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड, उसके अंदर एक गेंद पड़ी हुई हो, तो ग्राउंड के अंदर उस गेंद की कोई हैसियत नहीं होती है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए होता है, लेकिन ये कि इतना बड़ा आसमान है कि ये पूरी ज़मीन, जिसके अंदर 250 से ज़ायद मुल्क हैं, इसके अंदर इतने बड़े बड़े पहाड़ और इतने बड़े बड़े जंगलात और सहरा, ऐसे सहरा हैं कि इंसान उसके अंदर चला जाए तो पूरे के पूरे काफ़िले गुम हो जाते हैं। इतने बड़े सहरा, इतने बड़े बड़े जंगल और इतना बड़ा ठाठे मारता हुआ समुंदर, ये इस पहले आसमान के मुकाबले में ज़र्रा भी हैसियत नहीं रखते। और पहला आसमान दूसरे आसमान के मुकाबले में इतनी भी हैसियत नहीं रखता। हाँ, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवां, फिर छठा, फिर सातवां, फिर उसके ऊपर अल्लाह का अर्श, फिर कुर्सी। अल्लाह की ज़ात कितनी अजीम बड़ी, कितनी बड़ी ज़ात है, जिसने पैदा किया आसमानों और ज़मीनों को, और आसमान और ज़मीन के अंदर इतना बड़ा जानदार किस्म का निज़ाम बनाया है। आज तक करोड़ों साल हो चुके हैं इस आसमान और ज़मीन को बने हुए, ना इसके रंग और रोगन में कोई फ़र्क आया, ना इसके अंदर कोई फटन आई, कोई इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसा बनाया गया था वैसा ही बना है, वैसा ही खड़ा हुआ है। और इसके अंदर खरब हिसाब से फरिश्ते हैं। आपने फरमाया कि जब मैं मेराज के मौका पर गया तो मैंने आसमानों को चिरचिराता हुआ सुना, आसमान चिरचिरा रहे थे। क्यों? कि उसके ऊपर वज़न फ़रिश्तों का इतना ज़्यादा था, एक एक चप्पे पे फ़रिश्ते, और फ़रिश्तों कोई मामूली मखलूक नहीं है। लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को जब अल्लाह ताला ने ख़त्म करने का इरादा फरमाया तो एक ही फ़रिश्ता आया, उसने अपना पैर ज़मीन के बिल्कुल नीचे तक ले गया, बिल्कुल नीचे तक, वहाँ से ज़मीन की जहाँ से इब्तिदा होती है, नीचे नीचे बिल्कुल पानी है, वहाँ तक ले गया और वहाँ आसमानों तक ले जाके पटक दिया। ये एक फ़रिश्ते की इतनी बड़ी पावर है और ताकत है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने अजीम व शान फ़रिश्ते हैं कि अगर वो अपनी असली शक्ल में आ जाएँ तो पूरा आसमान भरा हुआ नज़र है, इतनी बड़ी मखलूक है। तो खरब फ़रिश्ते हैं जिनको अल्लाह ताला ने बनाया है। तो अल्लाह ताला की ज़ात कितनी अजीम, कितनी बड़ी ज़ात है, कितनी पावरफुल ज़ात है। फिर भी एक मामूली सा गंदी मिट्टी से पैदा होने वाला इंसान फिर भी उसकी नाफरमानी करे, फिर भी अल्लाह ताला 5 वक़्त उसको बुलाए, आजा मेरे बंदे, मेरे लिए अब आजा, अल्लाह अकबर, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। फिर भी इंसान कहे कि मेरे पास फुर्सत नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बहुत ज़रूरी बड़े बड़े काम हैं। हाँ, तो फिर इंसान को सोचना चाहिए कि उस ज़ात के सामने एक दिन खड़ा भी होना है। कीड़े मकोड़ों की तरह खरब इंसान क़यामत के मैदान में खड़े हुए होंगे। उस वक़्त इंसान की क्या हैसियत होगी जो अल्लाह की नाफरमानी करते। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को। वजअल ज़ुलुमाति वन्नूर, और बना दिया उसने रोशनी, ज़ुलुमात का निज़ाम और रोशनी का निज़ाम। इन दुनिया के अंदर ज़ुल्मतें भी हैं, नूर भी है। इससे ज़ाहिरी ज़ुल्मतें भी मुराद हो सकती हैं कि अंधेरे भी होते हैं, कायनात में अंधेरा है। अभी रात पूरी अंधेरी थी, अब सुबह सूरज निकलेगा तो कायनात मुकम्मल रोशन हो जाएगी। इससे एक तो ज़ाहिरी अंधेरे और रोशनियाँ भी मुराद हो सकती हैं। दूसरा ये कि गुनाहों की ज़ुल्मतें और नेकियों की रोशनियाँ, कि गुनाह अपने अंदर बहुत बड़ी ज़ुल्मत रखते हैं, अंधेरियाँ रखते हैं, कि जब एक इंसान गुनाह करता है तो दिल के ऊपर एक स्याह नुक्ता लग जाता है, काला नुक्ता, दिल स्याह हो जाता है। फिर जब गुनाह करता करता इंसान बिल्कुल गुनाहों के अंदर लथपथ हो जाता है तो दिल उसका मुकम्मल स्याह हो जाता है, यानी गुनाहों से गंदा हो जाता है, काला हो जाता है। इसी तरह जब इंसान नेकी करता है तो उसका दिल नूरानी हो जाता है। देखते नहीं है कि जो नेक लोग होते हैं, तहज्जुद गुजार होते हैं, उनके चेहरों में नूर कैसे चमक रहा होता है। तो ये है, सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून, फिर भी वो लोग जो अपने रब का इनकार करते हैं उसके बराबर कर देते, यानी उस अल्लाह के साथ लोगों और चीज़ों को शरीक कर देते। अल्लाह के लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह के मिसल कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। तो ये कोई लोग फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ बना देते हैं, 27वें पारे में आएगा। और कुछ लोग बुतों को अल्लाह के शरीक कर देते हैं, कुछ बाबों को, बुज़ुर्गों को, कोई अम्बिया को अल्लाह का शरीक ठहरा देते हैं, जिस तरह आज कर रहे हैं। सिर्फ काफिर नहीं कर रहे, मुसलमान भी शरीक कर रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा जो अगर कहा जाए ना शिरक कहाँ पाया जाता है, तो मेरे ख्याल में मुसलमान को पता ही नहीं है कि तौहीद होती क्या चीज़ है और शिरक होता क्या है। शिरक ज़बान से तो बोलेंगे कि हम शिरक नहीं करते, लेकिन उनके सारे आमाल शिरक वाले होते हैं। सारे आमाल बोल तो रहे होते हैं हम सुन्नत दीन पे अमल कर रहे हैं, लेकिन वो दीन पे अमल नहीं कर रहे होते, वो शिरक व बिदात पे और रस्म व रवाज पे अमल कर रहे होते हैं। उन्हीं को इन्होंने दीन बनाया हुआ होता है, उन्हीं को समझ रहे होते हैं कि हम दीन पे अमल कर रहे हैं। तो शिरक अल्लाह, ये बहुत बड़ा कायनात का एक जुल्म है अल्लाह ताला की ज़ात के साथ। वो 16वें पारे में आएगा कि जब एक इंसान अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है, चाहे वो पैगंबर हो, चाहे वो वली हो, गौस हो, कुतुब हो, अबदाल हो, चाहे वो फरिश्ते हों, चाहे वो बुत हों, कुछ भी हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों। आज हमारे पड़ोसी मुल्क में 33 करोड़ माबूद हैं, हिंदुस्तान में 33 करोड़, यानी कोई जानवर, कीड़े मकोड़ों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा हुआ। कुछ ना कुछ लोग हैं जो कोई कीड़ी को भी माबूद बनाते हैं, चूहे को भी उन्होंने सजदे किए हुए हैं। बंदर तो बहुत बड़ा उनका खुदा है, बंदर, हालांकि बंदर लोगों के सामने नाचता है और लोगों को खुश करता है, उसको भी उन्होंने माबूद बनाया हुआ है। हालांकि पढ़े लिखे ग्रेजुएट होते हैं, बड़े तालीम याफ्ता होते हैं, फिर भी बंदर को उन्होंने माबूद बनाया। तो ये बहुत बड़ा कायनात का जुल्म है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। और वो जो आता है, जब अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराया जाता है तो आसमान और ज़मीन काँपते हैं गुस्से से। हाँ,
کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ایک گندی چیز سے پیدا کی ہے اس کو تم لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے۔ زمین و آسمان غصے سے کانپتے ہیں اور قریب ایسا لگتا ہے کہ وہ غصے کی وجہ سے پھٹ پڑیں گے، آسمان بھی پھٹ پڑے گا اور زمین بھی پھٹ پڑے گی اور کائنات ساری اندر اس کے نگل لیں گے وہ۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، جو آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ فرمایا روایات میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو جو فرشتہ آیا تھا زمین سے مٹی اٹھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ یہی کیا تھا کہ مٹی سے انسان کو پیدا کرنا ہے، کیونکہ اس نے مٹی کے اوپر رہنا ہے، مٹی سے اس کی تمام ضروریات نکلے گی، کھانے پینے کی جتنی بھی غذا ہے ہماری مٹی سے ہی ہے، پھر مٹی کے اندر اس نے دفن ہونا ہے قیامت تک کے لیے، ہماری اصل جو ہے وہ مٹی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین، جتنی بھی زمین ہے خشکی کا حصہ ہے، سب میں سے کچھ نہ کچھ مٹی کا کچھ نہ کچھ اجزاء لیے اور پھر اس کو گھرا بنا دیا گیا۔ یعنی ایک جگہ کی مٹی سے انسان پیدا نہیں ہوا، مختلف زمین کے جتنے بھی حصے ہیں مٹی کے، کالی، پیلی، نیلی، لال جو بھی ہے، اس وجہ سے آج انسان کے رنگ و روپ میں فرق ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے۔ مزاج میں بھی اسی طرح فرق ہوتا ہے، کچھ علاقوں کے یعنی مزاج وہاں کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت نرم دل ہوتے ہیں۔ ابھی مکہ اور مدینہ کو، طائف کا صرف دیکھ لے، کیونکہ طائف والے بہت سخت تھے کیونکہ پہاڑی علاقے میں رہنے والے تھے، مکہ والے بھی سخت تھے کہ پہاڑوں جیسی سختی والی زمین میں رہتے تھے، مدینہ والے لوگ نرم تھے کیونکہ وہ کھیتی باڑی کرنے والے تھے، کچی زمین میں رہنے والے تھے، وہ نرم تھے۔ تو علاقے کا بھی فرق ہوتا ہے، علاقے کی وجہ سے انسان کے مزاج پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ ثم قضى اجلا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر دیا انسان کے لیے، انسان کا بھی ایک وقت مقرر ہے جو انسان خود بھی جانتا ہے، وہ اس درجے میں جانتا ہے کہ میرا ایک وقت مقرر ہے اور وہ تھوڑا سا ہے، اور اس کی تعیین انسان کو معلوم نہیں ہے کہ ہے تو صحیح لیکن کتنا ہے میرے پاس ٹائم، یہ انسان کو معلوم نہیں ہے۔ ہاں اتنا معلوم ہے کہ میرے پاس وقت بہت مختصر ہے، کسی کے پاس سال ہے، 2 سال ہے، 3 سال ہے، کچھ عرصے کے بعد یہاں بیٹھے ہوئے سارے کے سارے قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے، اور جو 100 سال کے بعد پورا علاقہ، جتنے بھی آج علاقے میں گھوم پھر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، 100 سال کے بعد یہ سارے قبروں میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر یعنی ایک انسان کی ایک وقت مقرر ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور اللہ کے پاس بھی ایک وقت مقرر ہے، یعنی ایک تو انسان کی وقت مقرر ہے نا، انسان نے مرنا ہے، اب انسان مر گیا، باقی پوری دنیا تو سانس لے رہی ہے، ایک انسان کے مرنے سے دنیا پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کوئی آج جو مر گیا، کائنات مسخیل کا نظام اسی طرح چلے گا، مارکیٹیں بھی اسی طرح کھلیں گی، کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر میں مر گیا، دنیا سے چلا گیا تو نظام کیسے چلے گا؟ نظام ویسے چلے گا جیسے پہلے چل رہا ہے، کسی کے مرنے سے کسی کی صحت پر، کسی کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ تو انسان کی زندگی ہے۔ فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، ایک انسان مرتا ہے تو اس کی اپنی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ جب انسان مرتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے تو حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، نیک لوگوں میں سے ہوگا، اس کے لیے قبر میں جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جنت کی خوشبودار ہوائیں آتی ہے، اور کروڑوں سال بھی اگر قبر میں رہے گا تو دن قیامت جب اٹھایا جائے گا تو وہ غصہ ہو کے بولے گا میں تو ابھی گہری نیند سوئے ہوا تھا، اتنا بہترین خواب دیکھ رہا تھا، مجھے کس نے اٹھا دیا؟ نہیں، کروڑوں سال بھی اس کو ذرا برابر لگے گے۔ تو جو فاسق فاجر ہوگا، بدکار ہوگا، اس کے لیے قبر کے اندر پھر جہنم کی طرف سے بچھونے، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، جہنم کی آگ کے بچھونے اس کے نیچے بچھائے جائیں گے، جہنم کی طرف سے کھڑکیاں کھول دی جائیں گی۔ ہاں، یہ اللہ جانتا ہے کس طرح ہوں گے، قبر کھول کے دیکھیے آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ہماری آنکھیں صرف دنیا تک محدود ہیں، دنیا کی چیزیں دیکھ سکتی ہیں، آخرت غیب میں کیا ہو رہا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو ایک تو انسان کی اجل مسمى ہے اور ایک دنیا کی اجل مسمى ہے، یعنی دنیا کا وقت بھی ایک مقرر ہے کہ ایک تو انسان مر جاتا ہے، اس کی اپنی زندگی ختم ہو جاتی ہے، باقیوں کی زندگی چل رہی ہوتی ہے، لیکن ایک کائنات کی مکمل زندگی ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے کہ کائنات کو ختم کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ کائنات کا نظام بھی ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ یہ جتنے خوبصورت آسمان آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ زمینیں ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ جنگلات ہیں، یہ ہزاروں قسم کے انواع و اقسام کے پھل فروٹ ہیں، اور یہ چرند پرند درند، یہ سارا نظام ایک دن ختم ہو جانے والا ہے۔ پھر 2 ہی چیزیں رہ جاتی ہیں، ایک یا تو جنت ہوتی ہے، پھر یا جہنم ہوگی، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کچھ لوگ جنت میں، کچھ لوگ جہنم میں، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ واجل مسمى عنده، اور اللہ کے یہاں بھی ایک وقت مقرر ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم لوگ اس میں شک کرتے ہو، انسان اس میں شک کرتا ہے۔ دل کا اندر ایک ہمارا عقیدہ تو ہے کہ میں نے مرنا ہے اور قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے، لیکن ہماری جو ظاہری اعمال ہیں اس سے ہم یہ محسوس کرتے ہیں اور کراتے ہیں کہ میں نے نہیں مرنا۔ اب ہم میں سے کسی کو بھی یقین نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے، ایک بس دل کے اندر ایک عقیدہ ہے کہ موت برحق ہے، لیکن مجھے آج پورا یقین ہے کہ میں آج بھی زندہ رہوں گا، مجھے موت نہیں آئے گی، فلاں فلاں مر جائے مجھے کوئی نہیں ہونے والا، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، میرے بہت زیادہ ضروری کام پڑے ہوئے ہیں، میں نے نہیں مرنا، آج بھی نہیں مرنا، کل بھی نہیں مرنا، 100 سال کے بعد بھی میں زندہ رہوں گا۔ یعنی مجھے اس طرح یقین نہیں ہے اپنی موت کا، جس طرح اعلان سنتے ہیں آج فلاں بندہ چلا گیا، فلاں بندہ چلا گیا، اس پہ مجھے اثر نہیں پڑتا۔ یہ ہماری ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے، یعنی صرف اس کی آسمانوں پر بادشاہت حکومت نہیں ہے، آسمانوں پر بھی اسی کی حکومت ہے اور زمین پر بھی اسی کی حکومت ہے۔ آسمانوں پر تو حکومت ایسے ہے کہ وہاں فرشتے ہیں،
فرشتے ذرا برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، نورانی مخلوق ہے۔ زمین پر حکومت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک قسم کا اختیار دیا ہے، فرشتوں کو کوئی اختیار نہیں، فرشتے حکم کے پابند، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے کیونکہ انسانوں کے لیے آزمائش ہے، فرشتوں کے لیے کوئی آزمائش نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، یہ اچھا راستہ، یہ برا راستہ، یہ شیطان کا راستہ، یہ رحمان کا راستہ، اب تیری مرضی ہے جس راستے پہ چل، لیکن اصل حکومت اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر پکڑنا چاہے تو کوئی دنیا کی طاقت کسی کو چھڑا نہیں سکتی ہے۔ یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہاری ظاہری چیزوں کو بھی اور تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کو بھی، انسان چھپ کے جو کچھ کرتا ہے یا ظاہراً جو کچھ کرتا ہے سارا کا سارا اللہ کے علم میں ہے۔ و یعلم ما تکسبون، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو، جس طرح کے کام بھی کرتے ہو، جس نیت سے کرتے ہو، جس کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہو، وہ سارے کے سارے اللہ کے علم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا اشرف المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک الکریم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال اللهم انا نسألك الجنة الفردوس الأعلى اللهم انا نسألك الجنة الفردوس الأعلى وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين آمين.